السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کو، ساری مخلوق کو معاف کرنے والے بادشاہ ہے۔ اگر ہم توبہ مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع ہوئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مانگنا ہے مانگیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے بادشاہ ہے، رحم کرنے والے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ رحم کرنے والے بادشاہ ہے، آپ ہمیں سیدھی راہ دکھانے والے بادشاہ ہے۔ جو نارمل دنوں میں ہم نیکیاں کماتے ہیں، اس رمضان میں دگنی نیکی، دگنا فائدہ کروانے والے بادشاہ ہے، اور اس گندی ذلت سے بچانے والے بادشاہ آپ ہی ہے۔ جو ہم نے جو رمضان سے پہلے غلطیاں کی تھی انہیں آپ نے تو ڈیلیٹ کروا دیا، اور ہم اس نئی نیکیاں جو نئے رمضان کے طور پر ہم نے جو حاصل کی ہے اسے دگنی طور پر جوڑنے ہم کو جوڑنے لگایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو معاف کرنے والے بادشاہ، رحم کرنے والے مالک ہے۔ تو بسم اللہ کہیے، آگے بڑھیے، قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے ہو کر دیکھیے، ہم دن میں بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں، یہ ہمیں ماننا چاہیے۔ ہم اس کی معافی کیسا مانگیں گے؟ نمازوں کی طریقے سے، نمازوں سے رجوع ہو کر، نمازوں کے بعد میں دعا مانگ کر معافی مانگیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا بھی ایسا کریے کہ سب کے لیے مانگیں، آپ کو بہتر طریقے سے بہت زیادہ مل جائیں گا۔ ایسا نہیں خالی خود کے لیے مان لو، خود کے لیے مانگ لو، خود کے لیے ہر چیز کو جوڑنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ سوچتے ہو کہ مل جائیں گی، لیکن آپ کو ملیں گی وہ بھی چیز، لیکن آپ جب سب کے لیے مانگتے ہو تو آپ کو جو ملتا ہے اس میں تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے، اس میں خوشنودگی بھی بڑھ جاتی ہے، اس میں ہواؤں کی فضا بھی بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج 18 رمضان 1446 ہجری، چار شنبے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 19 رمضان 1446 ہجری، چار شنبے کا دن، یہ پورے ورلڈ کا ٹائم ہے، ہمارے سعودی عرب کا ٹائم ہے، ان کے نہیں، ہمارے سعودی عرب کا ٹائم ہے۔ اور ہاں 2025 19 مارچ وینسڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہیے، قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر آئیے نور علم کو سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ نوح، سورہ نوح، آیات نمبر 1۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کاش تم جانتے ہوتے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5، جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں
اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیت نمبر 28، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اور ظالموں اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا، اللہ اکبر، ظالم اسرائیلیوں کے لیے زیادہ تباہی اور زندے زیونیزوں کے لیے زیادہ تباہی، ان کے ساتھ دینے والوں کے لیے زیادہ تباہی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ظالم لوگوں کے لیے زیادہ اور زیادہ اور زیادہ تباہی بڑھا میرے مالک، آمین ثم آمین۔ سورہ الجن۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الجن، آیت نمبر 1، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2، جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ اکبر، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے اور نہ اولاد، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افتراء کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5، اور ہمارے یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7، اور یہ کہ ان کا بھی یہ ٹھیکا اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 8، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو تو ٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں سے بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگار تیار پائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آیات نمبر 27، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غائب کی باتیں بتا دیتے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 28، تاکہ معلوم فرمائے کہ
انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے، اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ المزمل، آیات نمبر 1۔ اے محمد جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ رات کو قائم کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4۔ یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھا کرو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5۔ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس باہیمی کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیات نمبر 20۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پاس جتنا آسانی سے ہو سکتے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو اعمال نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں بہتر اور سیلے میں بہتر اور سلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ المدثر، آیات نمبر 1۔ اے محمد جو کپڑے لپٹے پڑے ہو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اٹھو اور ہدایت کر دو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5۔ اور ناپاکی سے دور رہو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6۔ اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7۔ اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر
8 جب سور پھونکا جائے گا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2 وہ دن مشکل کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 55 تو جو چاہے اس سے یاد رکھے، تو جو چاہے اس سے یاد رکھے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 55 تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 56 اور یاد بھی تبھی رکھے کہ جب اللہ چاہے، وہی ڈرانے کے لائق اور بخشنے کا مالک ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ القیامہ، آیت نمبر 1 حکم ہم کو روز قیامت کی قسم، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2 اور نفس عوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3 کیا انسان یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھا نہیں کریں گے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4 ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی پور درست کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ الدار، آیت نمبر 1 بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2 ہم نے انسان کو نطفے مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اس سے آزمائے، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3 اور اسے راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 31 جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ المرسلات، آیت نمبر 1 ہواؤں کی قسم جو نرم چلتی ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2 پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3 اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4 پھر ان کو پھاڑ کر چورا کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5 پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 49 اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 50 اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو، برکتوں کو حاصل اور فضیلتوں کو سمجھ کر فیصلے لیتے رہیے اور ان ظالموں کو بددعا کرتے رہیے جو مسلمان قوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کا سوچ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں۔ بس چھوٹے سے ملک میں جو ہمارا ملک ہے، ہماری عزت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی تکلیف پہنچا کر یا بڑی تکلیف پہنچا کر وہ حاوی ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے۔ بس لمحہ طور پر انہیں پتہ ہے اگر وہ حد سے بڑھیں گے تو ان کی حدیں کاٹ دی جائیں گی، تو اس لیے وہ حد سے بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔
اور ان کے اوپر لعنت ہے، ان گندے اسرائیلیوں پہ، گندے جوئزوں پہ، گندے انہیں سپورٹ کرنے والوں پہ، گندے زیونزوں پہ اور ان کے گندے بزنسوں پہ لعنت ہے، تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ انہیں تباہ کر دے، ان کی کائنات پلٹ دے، انہیں پھر سے اول سے زیرو کر دے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی جگہ پہ وہ کچھ بربری کر کر، بزنسوں پہ گیم کھیل کر حکومت کر پائیں گے۔ اور ہمارے کچھ لوگ، ایران تو بہت ہی مضبوطی سے اللہ کی نعمت سے جڑا رہتا ہے، لیکن دوسرے کچھ لوگ، یعنی میں کیا کہوں سعودی کو، وہ تو کچھ فیصلہ لینے والا ہی نہیں ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ انہیں فیصلہ لیجئے، اپنے امام کو بھی ریلیز کریے، طالب صاحب، طلحہ صاحب، جو ہمارے صالح طالب صاحب جو امام ہیں، انہیں بھی ریلیز کریے۔ اور بہت سارے فیصلے لینا ضروری ہے، کیونکہ حکومت آپ کو چلانے کے لیے ملی نہیں ہے، حکومت آپ کو دوڑانے کے لیے ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ خود بخود چل جائیں گی، لوگ آئیں گے، لوگ ڈونیشن دیتے جائیں گے، لوگ اپنے مال سے وہاں پہ انویسٹ کرتے رہیں گے، آپ آگے بڑھتے رہو گے، خالی بیٹھی جگہ پہ کچھ فیصلے نہیں لوں گے، تو ایسی نوکری سے آپ کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، آپ بیکار ہو، کچھ بھی کر نہیں سکتے ہو تو بیکار ہو۔ اس سے آپ سے اچھا تو ایران نے فیصلے لیے، سبحان اللہ، اللہ اس پہ نعمتیں برسائے، سارے امت کے، اس کے اوپر سے سارے امت پہ، مسلمان امت پہ نعمتیں برسائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ سمجھیے، صحیح طریقے سے فیصلے لے کر آنے والے 1447 کے وقت پر سارے ورلڈ کے اماموں کو حج فری کر دیجئے انشاءاللہ۔ اور ہاں، نہیں کر سکتے تو 50% ڈسکاؤنٹ کر دیجئے، اور یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کرنا ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہم انسانوں کے ساتھ ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کروائیں گے، ہم کروانا جانتے ہیں فنڈنگ کے ذریعے، اور کیسا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور ان ظالموں کے اوپر بدوا بھیجتے رہیے۔ بدوا تو کرنا نہیں ہے، میرے نبی نے یہی فرمایا کہ بدوا، لیکن ایسا موقف ہو گیا ہے کہ کچھ سالوں سے یہ لوگ خالی بزنس کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں۔ آج یہ رمضان کا مہینہ، ان کا رمضان کا مہینہ کیسا جا رہا ہے، کھانا کیا، پانی کیا، جینا کیا، وہاں پہ میڈیکیشن کیسا، وہاں کے پورا سسٹم کیسا آپریٹ ہو رہا ہے، کیسا بمباری ہو رہی ہے، یہ دیکھنا چاہیے ہمیں بھی یہاں پہ ہم روزہ رہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہمیں سب چیز مل جا رہی ہے۔ وہاں کی حالت کو سمجھیے ذرا، ایک دن تک بن سحری کا روزہ، یعنی تو خالی پانی پی کر روزہ رہیے، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ان پر کیسا نعمتیں برسا رہے ہیں۔ وہ شہید تا قیامت تک ان کے درجے اعلیٰ بلند ہیں، تو ان کے درجوں سے اگر جڑنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ان کے لباس کو بھی ڈال کے انہیں بتائیے، انہیں ڈرائیے کہ ہم یہ لباس سے ہی پوری سیاست تمہاری کپا سکتے ہیں، تمہیں ڈرا سکتے ہیں۔ خالی ایک کپڑا ہم جو ہے نا ڈال کر ہمارے اوپر فلسطینی کا، وہ ساری بارڈروں کو توڑ دے سکتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم سے کیا لڑ پاؤ گے؟ نہیں لڑ پاؤ گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ ان کے ساتھ اور سارے عالم کے مسلمان نے مخلوق کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ اور کون سی بھی بری طاقت، تاکہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنا بھی بزنس کے ذریعے گیم کھیل لے، ہرا نہیں پائیں گی مسلمان امت کو اور مسلمان مخلوق کو۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ آج آپ دیکھیے، آپ تقریباً لوگوں کو ہمارے پاس جو ذمہ داری ملی ہے فیصلے لینے کی، وہ فیصلہ نہیں لے رہے ہیں، تو انہیں بتائیے کہ فیصلہ لیجئے، آگے بڑھیے۔ اور ہاں، آج 18 رمضان 1446 ہجری، چارشنبے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، 19 رمضان 1446 ہجری، چارشنبے کا دن، یہ پورے ورلڈ کا ٹائم ہے، ہمارے سعودی عرب کا ٹائم ہے، ان کے نہیں، ہمارے سعودی عرب کا ٹائم ہے۔ اور ہاں، 2025 19 مارچ وینسڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہیے، قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، نیک طور پر نیک مشورے دے کر اپنے آپ کی مدد کریے۔ نیک مشورے دینا یعنی لوگوں کی مدد تو ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے مشوروں میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ مشوروں سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فیا کن کہیں گے ہو جائیں گی مدد. لیکن ہم جو ہماری خود کی مدد کرنا چاہیں گے تو ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر نیک مشوروں سے کسی کی مدد دل کھول کر کرو گے تو آپ کی خود کی ہمیشہ مدد ہوتی رہیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے. 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر زکوٰۃ کے ساتھ جڑے رہ کر لوگوں کی مدد کر کر غائبانہ مدد کر کر اپنے آپ کی بھی مدد کریے اور قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کر کر فضیلتوں سے جڑ جائیے اور ذہنیت میں قرآن شریف کو ڈال لیجیے. اپنے دماغ کا استعمال 24 گھنٹے کرتے رہیے. نیند میں سوتے وقت بھی آپ کا دماغ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جبھی بھی استعمال کرتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے. بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.